وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 6، درس نمبر 1702. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 6. فقط کذبوا، اب یہ جھٹلا چکے ہیں. فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اور عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. کس نے جھٹلایا اور مذاق کس چیز کا اڑایا جا رہا ہے؟ ہم نے جھٹلایا ہے. آج کے مسلمان نے صدیاں ہو گئیں اسلام کو جھٹلا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. اس زمانے کی شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس لوٹے گا. حدیث کا مفہوم ہے سیدھا سادہ. اب دیکھیں، اگر آپ حقیقت کی نظر سے آپ دیکھیں، آج اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے. قرآن کو دیکھیں ہم چھوڑ چکے ہیں، کلیئر بات ہے. بطور کتاب ہدایت ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں.
آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام پر کاربند ہیں یا اسلام ہمارا دین ہے. اگر آپ کہیں گے تو یہ جھوٹ ہوگا. تو جھٹلانا اور کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو یعنی آپ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں ورنہ تو یہ تفصیل کے قابل بات نہیں ہے. ایک مریض ہے اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور زبان سے کہتا ہے وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے اور میں اسی سے علاج کرواؤں گا. جب وہ نسخہ لکھ دیتا ہے ڈاکٹر تو وہ نسخے کو زبانی یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اور اگرچہ وہ جانتا ہے کہ اس نسخے میں دوائیں لکھی ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس نسخے میں پرہیز بھی لکھا ہے. دوا اور پرہیز، ظاہر ہے کہ یہ بیماری کے لیے پرہیز ضروری ہے اور دوا کا کھانا لازمی ہے، لیکن وہ نہ دوا کھا رہا ہے نہ پرہیز کر رہا ہے. آپ آج نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرہیزگار مسلمان ہیں. آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن جو دوائی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، آپ نہیں کہہ سکتے ہم قرآن پر عمل پیرا ہیں. کون سے خیالوں میں آپ رہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ تو بتائیں نا، کس خیال میں رہ رہے ہیں، کہاں سرگردان ہیں؟ فَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ دو انہیں، اپنی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کر یہ پھرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. جاؤ ذلیل اور خوار، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کے لیے استعمال کیا ہے. آج ہماری دعائیں، ہم جتنی بھی دعائیں کر لیں، یہ دعائیں نامقبول ہوں گی امت مسلمہ کی بحالی کے لیے. وہ بعض آپ کے مذہبی علماء رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، پھر اللہ سے گلے کرتے ہیں، یا اللہ کیا ہم تیرے بندے نہیں ہیں، کیوں دعائیں نہیں قبول کر رہا ہماری؟ رو رو کے آپ دیکھ لیں، ویڈیو کلپ موجود ہیں، رونا ان کا ختم ہی نہیں ہوتا اور دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. زبان حال سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اس حالت میں پڑے رہو، اخسؤوا فیہا، اسی ذلت میں تم پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. ہم تو دیکھیں اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، دنیا دے دنیا دے. آپ اپنی دعاؤں کو تو دیکھ لینا. دیکھیں میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ دونوں طریقوں سے آپ سے مخاطب ہوں. آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، بیٹا دے، مال دے، دولت دے، گھر دے، نوکری اونچی دے، اونچا رتبہ دے، یہ دے وہ دے. یعنی ہم بعض وقت تو دعاؤں اور بعض وقت زبان حال سے ہم دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے کہ وہ دنیا کی طلبگار ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. کافروں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. ان کے اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے میرے ذکر سے، میری یاد سے، اور یہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. یہ آیت کافروں کے لیے ہے، ہم پر فٹ آ رہی ہے. کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. اللہ اللہ، بہت ہی بری حالت ہے. دیکھیں میرا یہ نہیں چاہ رہا کہ میں مضمون آگے بڑھاؤں. ایسے خطرناک موڑ پہ ہم کھڑے ہو گئے، ایک گہری کھائی میں ہم گر چکے ہیں. گرنے والے نہیں ہیں، گر چکے ہیں. پستی میں گر چکے ہم. کوئی حالت ہے ہماری پستی کی؟ آپ دیکھ لیں
ہماری انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ساری یعنی پوری طرح ہم پستیوں کا شکار ہیں۔ آپ دیکھ لیں گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ اور اس کا میاں صرف ظاہر کے بارے میں سوچ رہے۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں نا شوہر اور بیوی کے درمیان یہ چیخ اور یہ اور وہ، کیونکہ یہ دنیا دار ہیں، برائے نام مسلمان ہیں۔ ان کے نظر میں قرآن کی اور حدیث کے اور اس یعنی جو اخلاق ہمیں بتائے جاتے ہیں اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ میاں بیوی کا میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت بڑے پیمانے پر آپ سے بات کر رہا ہوں، میں گھر کی بنیاد پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں۔ کذبوا فقد کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ دیکھیں جھٹلایا کیا ہے؟ ذکر کو، ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ دیکھیں بہت اہم مضمون ہے، نہ کریں ایسا، اس مضمون کو محدود مت کریں مشرکین مکہ تک۔ ہم بھی انہی کے نقش قدم پر ہیں جو دیکھیں یہود و نصارہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کے یہود، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور وہ نبی السیف ہوگا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ طاقتور ہوگا اور وہ مقابلہ کرے گا۔ حضور نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی مکہ، سب سے پہلے مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دے دی، اور پھر تمام دنیا، تقریباً 3/4 دنیا جو ہے ہمارے سر نگو ہو گئی تھی۔ لیکن اب کیا حالت ہے؟ ہمارے یعنی مومن کی آج جماعت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ کون سے آپ کونے خدروں میں رہ رہے ہیں، کون سے خیالات میں بس رہے ہیں؟ ہمارا تو بس میرے باپ مسلمان تھے، میں بھی مسلمان۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں کلمہ طیبہ کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کلمہ طیبہ ہے کیا، اور اس کے جب کلمے کو نہیں سمجھتے پھر تقاضوں کو تقاضے تو پھر رہ ہی گئے۔ اس چیز کی بنیاد سے آپ واقف نہیں ہیں، پھر تقاضے، یہ ساری چیزیں ہماری بحث سے باہر ہیں۔ ہماری بحث اس میں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی لازم ہے کہ نہیں لازم، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کہ شرک نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا بشر ہیں، وہ حیات ہیں کہ ممات ہیں، نماز میں ہاتھ رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پر آپ کی جو ہے بس ساری عمارت اس اختلافات پر قائم ہے، اسی پر ایک دوسرے سے جھگڑے میں ہے، اسی کی بنیاد پر آپ نے مسجدوں پر تختیاں لگا دی ہیں۔ آپ دیکھیں اور کیا بنیاد ہے ہمارے اختلافات کی؟ کوئی کہتا ہے فقہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فقہ لازمی ہے۔ اہل حدیث نہیں مانتے فقہ کو، حالانکہ وہ دین کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن میں ان اختلافات میں نہیں پڑھتا۔ لیکن فقہ سے اختلاف کی بنیاد پر ایک فرقہ وجود میں آ گیا ہے، اور پھر اس نے اپنا فقہ جاری کر دیا ہے، یعنی ان کے اپنے بزرگ ہیں جو احادیث وہ مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، اور بس ایک خیال ہے ان لوگوں کا۔ میرا تو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ضرورت بھی نہیں ہے، فرقہ واریت کی کیا ضرورت ہے؟ مردہ مر جائے تو اس کا فاتحہ کھانا کھلانا جائز ہے نہیں جائز، یہ آپ کے اختلافات ہیں۔ طلاق 3 ہیں یا 3 طلاق 1 طلاق ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ 3 1 ہیں، کوئی کہتا ہے 3 3 ہیں، یہ اس میں اختلافات ہیں۔
بھئی پہلے کلمہ طیبہ تو پڑھو، اللہ پر ایمان تو لے آؤ، یہ باقی باتیں تو بات کی ہیں، اس پر بات نہیں ہو رہی۔ کلمہ طیبہ کو ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو شاخیں ہیں تو اس پر ہمارا اختلاف ہے۔ نماز کی رکعتوں کے بارے میں، سنت مؤکدہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بس یہ سارے دن میں پوری 17 رکعتیں ہیں، اور سنت مؤکدہ بھی وہ کہتا ہے یہ نوافل ہیں، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، مت ساری زندگی مت پڑھو، تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ سنت مؤکدہ کا منکر، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو اختلافات ایسی بتا رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں پر اختلافات ہیں، اور پھر آج جو دانشور آ گئے ہیں ایسے جو نئے نئے نقطے نکال لیں اور کچھ عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب اپنی، یہ دیکھیں یہ قادیانی فرقہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ ہمارے دین سے ہٹ جانے کی وجہ سے یہ قادیانی فرقہ وجود میں آیا ہے۔ لاکھوں لوگ اب ایک اور نبی کے ماننے والے ہیں، اور وہ اپنے ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے نبی کی اس کے حساب سے کر رہے۔ صحابی، اس قادیانی اس مرزا کو ماننے والے صحابی کہلا رہے ہیں، پھر ان کے بعد جو ہیں وہ تابعین کہلا رہے، پھر وہ تبع تابعین کہلا رہے، اور اس کی گمراہی تو واضح ہے قادیانی کی۔ لیکن یہ یعنی آپ دیکھ لیں، جو بھی گمراہی کا فرقہ ہوتا ہے وہ بہت جلدی جڑیں پکڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہے، ورنہ تو قادیانی اس نے دعویٰ کیا مثال کے طور پہ نبوت کا، تو ایمان لانے والے کون تھے؟ غیر مسلم نہیں تھے، یہ ہم جیسے مسلمان تھے جو اپنے دین کو سمجھتے نہیں تھے۔ اس نے دعویٰ کیا تو بس وہ ایمان لے آئے۔ ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ بات میں واضح کہہ دوں۔ آپ سوچیں نا، قادیانی فرقے جڑ کیوں پکڑا؟ کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے تھے، قولاً نہیں عملاً۔ آج بھی ہم اپنے دین سے پھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا دین پتہ ہے کیا ہے؟ خواہشات نفس، گمان، ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ آپ کو میں نے شاید گزشتہ سبق میں بتایا تھا، ایک پنجاب سے مجھے ایک نوجوان نے فون کیا، کہتے ہیں مجھے کچھ خاص علم نہیں ہے، لیکن میرا ایک دوست جو ہے وہ شیعت کی طرف راغب ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ بتاؤ کہ میں اس سے مقابلہ کروں یا اس کو جواب دوں، اور میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں حقیقت یہ ہے ہمارے پاس کوئی۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس نے جو نوجوان نے جو مجھ سے پوچھا، تو بھائی یہ فرقہ واریت پہ بحث کی ضرورت کیا ہے؟ تم اصل اسلام کو سمجھتے نہیں ہو اور تم فرقہ واریت کی اب بات کر رہے ہو، کہ مجھے سمجھاؤ کہ بھئی میں کیا جواب دوں۔ وہ کچھ اختلافی باتیں ہیں، میرے تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ میں خاص طور پہ اس کا ٹارگٹ مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں۔ کس نے جھٹلایا؟ آج کا مسلمان اپنے دین کو جھٹلا رہا ہے، اور وہ پستیوں میں پڑ چکا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ آج کا مسلمان اسفل السافلین میں جا پڑا ہے۔ مجھے تو کوئی یعنی میں بڑا تول کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ کیا فرق ہے ہم میں اور کافروں میں؟ وہ آخرت کو زبان سے نہیں مانتے، ہم اپنے عمل سے نہیں مانتے۔ وہ ہمارے نبی کو اپنی زبان سے نہیں مانتے، ہم اپنے عمل سے نہیں مانتے۔ وہ اللہ کو
یعنی اللہ کا حکم یعنی قرآن زبان سے نہیں مانتے، ہم اپنے عمل سے نہیں مانتے۔ آپ آج یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کہ ہم قرآن کو یعنی قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ تمام، یہ میں دوبارہ باتیں نہیں کر رہا، میں ابھی اس درس کے آغاز میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایک دعویٰ آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ سچ بولے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا دار لوگ ہیں، دین سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور قرآن ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں پڑھنے کی حد تک ہے، ہم پڑھتے ہیں، مساجد ناظرہ اور زور زور سے مساجد میں آوازیں اور حفظ اور بس اس حد تک ہے قرآن، آگے قرآن نہیں ہے۔ ہماری ذاتی زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو وہ گھر کی مثال دوں گا، میاں ہے اور بیوی ہے، اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ دنیا کے لیے دنیاوی اپنی ذات کو خدا بنا لیا ہے ہم نے، اور ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج مسلمان بدحالی کا شکار ہے، فقط اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہے، بدحال ہیں، ہم پریشان حال ہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں، اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آ پڑا ہے۔ یہ دعاؤں سے ٹلنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو بدلنا ہوگا۔ کچھ عجیب سی مطلب ہمارے جو شعراء حضرات ہیں وہ بھی بس کہتے ہیں دعا کریں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ دعا تو آپ خود اپنے عمل سے دعا مانگیں، عمل سے دعا مانگیں۔ قرآن دعا ہے، پکار ہے، آپ اللہ کو پکار نہیں رہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں۔ عام طور پہ مجھ سے لوگ بعض اوقات رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ دعا کے مفہوم کو ابھی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتایا ہے سورہ فرقان کی آخری آیت میں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ کو تو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اگر تم اس کو نہ پکارو۔ ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم تو دنیا کو پکار رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ کون؟ آج کا مسلمان اعراض کون کر رہا ہے رب کی نصیحت سے؟ ما یأتی من ذکر من الرحمن الا کانوا عنہ معرضین۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ اپنے اوپر رحم کریں اور باغیانہ روش کو چھوڑ کے اللہ کی بندگی کا اقرار کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنا رخ دنیا سے پھیر کے آخرت کی طرف، اللہ کی طرف کر لیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ اپنے اپنے عمل سے کہنا ہے۔ دیکھیں ہم دین کو یہ جو ہے عام طور پہ نماز سے پہلے یہ پڑھی جاتی ہے، نیت کرنے سے پہلے، انی وجہت وجہی للذی۔ میں سنتا ہوں بعض لوگوں کی سارا دین کو ہم نے مذاق کا نشانہ بنا لیا، زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل سے کچھ کہتے ہیں، زبان سے کچھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز سے فارغ ہو کے تو پھر وہی کچھ کرتے ہیں، نہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ نماز میں ہر رکعت میں آپ یہ کہنے لگتے ہیں۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ یعنی سن بھی لیتے ہیں کہ بھئی امام کے پیچھے قرات نہیں ہے،
پھر بھی وہ پڑھنے لگتے ہیں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا یعنی اس مرضی کے دین وہ جو میری سمجھ میں آ جائے. دین تو بھیا دین تو حکم کا نام ہے سمعنا واطعنا، سنا اطاعت کی. اب آپ کی مرضی کا تو دین نہیں ہے نا. اور اسی میں اختلاف ہے. اسی پہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو آپس میں ہم لڑ رہے ہیں بری طریقے سے، تو وہ کچھ چند سطحی باتیں ہیں، کوئی بنیاد دین کی بنیاد پہ تو نہیں ہے. اللہ الہ واحد پہ اللہ الہ واحد ہے، اس پر تو کوئی اختلاف ہے نہیں. اور دنیا آخرت کے لیے تیاری کی جگہ ہے، اس پر بھی اختلاف نہیں ہے. آخرت پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ الہ واحد ہے، اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ تینوں چیزیں ہم رسالت کے منکر ہیں، توحید کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، عملی طور پہ، زبان سے نہیں. اور پھر ہمارے جھگڑے کس میں ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا. داڑھی ایک مٹھی چھوڑنی ہے یا داڑھی منڈانی ہے یا کیا کرنا ہے. کوئی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. بھئی پہلے تم مسلمان تو ہو جاؤ، نماز تو اس وقت پڑھو جب تم کلمہ طیبہ پڑھ لو. ہماری سارے کام جو ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ دراصل جھوٹ ہے جو ہم بول رہے ہیں. جب آپ نماز کے لیے نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو یہ صریح جھوٹ آپ بولتے ہیں. آپ نے تو اپنے نفس کو بڑا کیا ہوا ہے. آپ کا تو نفس بڑا ہے. آپ ہر وقت میں کی اپنے عمل سے میں کی وہ رٹ لگائے ہوئے. میں آپ دیکھ لیں نا. دین کے معاملے میں بھی ہم میں کوئی یعنی مختلف جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم جو سمجھے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہر فرقے کے پاس دلیل قرآن سے ہے اور حدیث سے ہے. اس بات پہ تو آپ غور کریں نا. ہر ایک کی بغل میں قرآن اور حدیث ہے اور پھر آپس میں لڑ رہے. نہیں یہ آیت اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت اس کا مطلب یہ ہے. دونوں قرآن و حدیث کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے. تو ایک بہت ہی خراب حالت ہے. فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. تو ان کو پتہ چل جائے گا، ان کے پاس خبر آ جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے. ہمارے پاس آ گئی یہ خبر. ذلیل ترین مخلوق آج مسلمان قوم ہے. یہ مغلوب ہے، یہ ذلیل ہے، خوار ہے، کفر کا غلبہ ہے. آپ دیکھ لیں مسلمان کی کس نمی پرست کہ بھیا کیس تھی، کوئی نہیں پوچھ سکتے کہ تم کیا چیز ہو. ہر جگہ پٹ رہا ہے مسلمان. کیوں کہ اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، کیوں کہ اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ. آپ دیکھ لیں آپ یہ اس وقت جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں اس کے ولی عہد جو ہیں وہ دنیا داری کی طرف ان کا رخ ہے اور وہ آزادی دے رہے ہیں. آزاد کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں تو تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آپ کو معلوم ہے. روشن خیال ہیں وہ. اور مذہب یعنی حق بات کہنے پہ پابندی ہے. آپ دیکھ لیں وہاں جمعے کا خطبہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا. لکھا ہوا خطبہ آئے گا. آپ بادشاہ وقت کے خلاف، ان کی پالیسیوں کے خلاف بات کر بھی نہیں سکتے. اس کا نام بھی اختلافی طور پہ، ورنہ وہ آپ کو سپاہی پکڑ لیں گے. ایسی کلپ بھی موجود ہے. حق بات کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے حاکم وقت کے خلاف. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی اٹھا کہ نہ ہم سنتے ہیں نہ اطاعت کریں گے. یہ آپ نے جو قمیص پہنی ہے تو آپ کا قد تو لمبا ہے، وہ کپڑا جو سب کو ملا ہے اس میں تو کپڑے نہیں بن سکتے تھے. پہلے اس بات کا جواب دیں. انہوں نے کہا بیٹے کو بلوایا. بیٹے نے کہا میں نے اپنے کپڑا بھی ان کو دے دیا ہے، اس کپڑے سے نہیں ہو سکتا. الآن اچھا اب اطاعت کریں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے. وہاں تو اختلاف آپ یعنی قرآن کی بنیاد پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں.
لیکن وہاں پر اختلاف نہیں ہے، یہ یا نہیں، یہاں بھی لوگ ایسی بات ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان مضامین پر سوچیں۔ یہ قرآن کی بنیاد پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ آپ خود سوچیں کیا اس کا مصداق ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا اور اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم